मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनकी आखिरत की मंजिलों को आसान फरमाए। जितने मोमिनीन मोमिनात दूर नज़दीक से तशरीफ़ ला चुके हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं, ऑनलाइन देख सुन रहे हैं, अल्लाह सबको जज़ाए खैर इनायत फरमाए। अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमाए, हमारे माँ बाप के गुनाह माफ़ फरमाए, बानियान मजलिस, शुरकाए मजलिस, पढ़ने सुनने वालों की हवाइज शरइया पूरी फरमाए और बाकी मानदा जिंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमाए। बीमार करबला के सदक़े में जो बीमार हैं नाम बनाम, अल्लाह उन सबको शिफाए कुल्ली इनायत फरमाए। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील हो, हम सबको आपके आवान व अंसार में अल्लाह शुमार फरमाए। इन ढेर सारी दुआओं के साथ मजलिस का आगाज़ कर रहा हूँ और आज जनाब शुएब आबदी के दौलत खाना पर नया अशरा शुरू किया है। पहली मजलिस वहाँ पढ़ी है, दूसरी यहाँ पढ़ रहा हूँ और उसका उन्वान है कातिलाने हुसैन का मजहब। आजकल सोशल मीडिया पर बड़ी डिसऑनेस्टी, बददियानती हो रही है। हमें चाहिए कि उस बददियानती का जवाब दियानत कामिला से दे, कमीनगी का जवाब शराफत से दे, जिल्लत का जवाब इज्जत से दे। हम इंशाअल्लाह 8 दलाइल वहां पेश कर चुके हैं और अब नवी दलील यहां दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कातिलाने हुसैन कौन थे और उनका मजहब क्या था। और जो सोशल मीडिया पर बनी उमैया के पालतू वजीफा खार जो अपने लुक़मे हलाल कर रहे हैं, उनको दंदान शिकन जवाब भी मिल जाए और इनोसेंट मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी एक मटेरियल हो जाए ताकि वो उनकी आंखों में आंखें डाल के बता सकें कि इमाम हुसैन के कातिल कौन है और उनका मजहब क्या। आइए दलील नहुम अद-दलील तासिउ, नवी दलील पेश कर रहा हूं और वो ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, ये तो तकरीबन सब मानते हैं बगैर लाल दाढ़ी वाले मौलवी मक्की के, सब मानते हैं, और या बंदेआलवी के अलावा जो सरगोदे का है अताउल्लाह बंदेआलवी, उसके अलावा जितने भी हैं वो सब मानते हैं कि न किसी नबी ने, न किसी इमाम ने, न खातमुल अंबिया ने, न सैयदुल औलिया ने, न फातिमातुज़ ज़हरा ने, किसी ने दुनिया से जाने के बाद सिवाय हुसैन के कुरान नहीं पढ़ा। ये सब कहते हैं। रावी ने लिखा कि 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 40 नहीं, 70 रावी है। वो ये कहते हैं हमने आई विटनेस के तौर पे देखा बाजार शाम में कि हुसैन इब्न अली का सर नो के नेजा पे सूरतुल कहफ की ये आयत पढ़ रहा था, इन्ना अस्हाबल कहफ वर्रकीम कानू मिन आयातना अजबा। ये जो कहफ वाले हैं और ये जो तख्ती वाले हैं, तख्ती लगी थी ना, वो तख्ती बाहर लगी हुई थी, आज भी तख्ती लगी हुई है, और कहफ यानी केव, गार वाले, वो जो गार वाले और तख्ती वाले हैं असहाबे कहफ, उनकी स्टोरी, उनका किस्सा अजीब है और अल्लाह के मुअजिज़ात में से, करामात में से, निशानियों में से, सिंबल्स में से एक है किस्सा असहाबे कहफ का। ये इधर देखो, इधर देखो, इधर शाबाश, इधर। ये जो किस्सा सरकार ने बयान किया, सूरह मुबारक अल कहफ की आयत पढ़ी जिसमें कहफ का जिक्र है,
یہ نئی دلیل ہے. سرکار نے ایسے ہی یہ آیت نہیں پڑھی. سرکار یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصحاب کہف نہ نبی تھے، نہ امام تھے، نہ ولی تھے، نہ معصوم تھے، صرف اللہ کے نیک بندے تھے، مومن تھے، موحد تھے، مشرک سے ٹکرائے تھے. دقیانوس نام تھا اس بادشاہ کا، دقیانوس، اس سے ٹکرائے تھے. اور جارڈن میں آج بھی اردن میں آپ جائیں تو وہاں پر وہ موجود ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی قبر وہاں ہے. توجہ رہے، اس لیے توجہ، قبر نہیں ہے، قبر ہوتی ہے مردوں کی، وہ برکت خدا سے زندہ ہے. حسین ابن علی نے یہ آیت پڑھ کے شام کے بازار میں ایک مسئلہ مردہ ضمیروں کو بتا دیا کہ اس لیے اصحاب کہف والی آیت پڑھ رہا ہوں، جیسے وہ زندہ ہے ویسے قرآن پڑھنے والا زندہ ہے. مسئلہ حل ہو گیا کہ دقیانوس تھا مشرک، دقیانوس تھا کافر، دقیانوس تھا بت پرست، دقیانوس تھا ظالم، دقیانوس تھا ملحد، دقیانوس تھا بد عقیدہ، اور یہ تھے خوش عقیدہ، یہ تھے موحد، یہ تھے مسلم، یہ تھے مومن. یہ آیت پڑھ کے بتا دیا جس طرح اصحاب کہف کا دشمن دقیانوس مشرک تھا، ویسے میرے قاتل مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، ملحد بھی ہے، بدعقیدہ بھی ہے. یہ وجہ تھی. قرآن میں اسٹوری ہے، پوری سورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو قرآن پڑھنے کی ڈیلی توفیق دے. بعض لوگوں نے تو قسم کھا لی ہے قرآن نہ پڑھنے کی. اللہ تعالیٰ کرے کہ آج قسم کھائیں قرآن پڑھنے کی، نظر کریں قرآن پڑھنے کی. آپ نظر کریں آج قرآن پڑھنے کی، کل سے اپنے رزق کو دیکھنا سنبھال نہیں سکیں گے. اور نہیں تو رزق کے لیے قرآن پڑھنا شروع کر دیجئے. جن کے امام نے نو کے نیزہ پہ پڑھا ہے، اگر وہ نہ پڑھیں تو پھر کون پڑھے؟ قرآن پڑھنا ہے، باقاعدہ قرآن پڑھنا. تو اصحاب کہف کے بارے میں شیعہ اور سنی سب کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے دوبارہ، ان کی رجعت ہوگی، ان کی رجعت ہوگی. سرکار نے اسی لیے آیت پڑھی کہ جس طرح وہ آئیں گے نا دقیانوس سے حساب چکانے کے لیے، ویسے ہم شہدائے کربلا آئیں گے یزیدیوں سے حساب چکانے کے لیے. یا علی یا علی، مولا سلامت رکھے. رجعت اصحاب کہف کی آیت پڑھنے کا فلسفہ یہ ہے سرکار کا کہ آپ نے اپنا بھی تعارف کرا دیا اور آپ نے اپنے دشمنوں کا بھی تعارف کرا دیا. اچھا آپ دیکھیے صفین میں، آپ کو پتا ہے نا صفین میں قرآن نیزوں پہ اٹھایا تھا. کلمۃ الحق یراد بہل باطل، کلمہ تو حق تھا، حق ہے، یہ کلمہ حق ہے کہ قرآن کا ساتھ دو. مراد باطل تھی کہ امام کے خلاف دو. کوئی سمجھے؟ کلمہ تو حق ہے،
مراد اس کی باطل ہے. قرآن کو آپ سامت قرآن کو ناطق قرآن کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حضور کہہ کے گئے ہیں کہ یہ دو وزری چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ تو آپس میں لن یفترقا، کبھی جدا ہوں گی نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ تو ہمیشہ ساتھ ہوں. اچھا، وہاں نیزوں پہ قرآن اٹھائے گئے. یہ ایک ٹرک تھی، ٹرک. پتہ چلا بعض اوقات قرآنیات کو اسلام کے خلاف استعمال کیا جاتا. سامت، کیونکہ وہ تو بولے گا نہیں، سامت قرآن ہے، اسے تو بولنا نہیں، جہاں رکھ دیں. اس لیے ہر دور میں اللہ نے اہتمام کیا کہ سامت بھی رہے، ناطق بھی رہے، تاکہ مس یوز نہ ہونے دے. اب دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، تورات میں امینڈمنٹ ہو گئی. حضرت عیسیٰ اٹھا لیے گئے، انجیل میں امینڈمنٹ ہو گئی. داؤد چلے گئے، زبور کے ورقے ہی پھٹ گئے. مجھے تو جتنے ورقے ملے ہیں زبور کے پھٹے ہوئے ملے ہیں، پورے ورقے ہی نہیں ملے. تو 3 کتابیں تھیں، ان کتابوں کا حشر ہو گیا. آپ جا کے دیکھ لیں، نولکھا چرچ میں آپ جا کے دیکھیں، وہ بائبل اور ہے. نیو یارک کے میوزیم میں دیکھیں، یہ اور ہے. دیکھیں یروشلم میں دیکھیں، تورات اور ہے. سیاٹل میں پرسوں گیا تھا، وہاں کی تورات الگ ہے. مگر قرآن مکے میں چھپے تو بھی وہی ہے، تہران میں چھپے تو بھی وہی ہے، دہلی میں پرنٹ ہو تو بھی وہی ہے، لاہور میں پرنٹ ہو تو بھی وہی ہے. کیوں؟ ان کتابوں کے وارث اٹھ گئے، اس کتاب کا وارث بیٹھا ہے. تو ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو سرکار نے نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت علی کے اپوننٹ نے، سب سے بدترین دشمن نے قرآن نیزوں پہ اٹھائے تھے. حضرت یہ بتانا چاہتے تھے اگر وہ قرآن بھی بولتا ہوتا تو ایسے ہی علی کے حق میں بولتا جس طرح علی کا بیٹا بول رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس وجہ سے یہ آیت پڑھی. اب سمجھ میں آ گیا مذہب. یزیدیوں کا مذہب دقیانوس کا مذہب ہے، قاتلان حسین کا مذہب دقیانوس کا مذہب ہے. دقیانوس ملحد تھا، مشرک تھا، کافر تھا، بد عقیدہ تھا، بت پرست تھا. تو جملہ کہنے دے، سرکار نے یہ آیت پڑھ کے بازار شام میں کھلا چیلنج کیا کہ اگر تم بت پرست نہیں ہو تو میرے مقابل میں کچھ پڑھ کے بتاؤ، تردید کر کے دکھاؤ، تردید کرو. الدلیل العاشر، 10ویں دلیل کہ قاتلان حسین کا مذہب کیا تھا. امام حسین علیہ السلام نے ستائیس رجب سے لے کر عصر عاشور تک 6 مہینے میں سے 17 دن کم ہے. 17 دن کم 6 مہینے. سرکار نے 114 خطبے ڈیلیور فرمائے. 114 خطبے ہیں جناب کے.
میں اگر یوں کہوں، ایک زمانے میں جب میں لکھ رہا تھا خطبے اور ترجمہ بھی کر رہا تھا، تو میں نے ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا کہ یہ عجیب ہے، میں نے بڑی جستجو کی، 6-8 مہینے لگا دیے، مجھے 115واں خطبہ نہیں ملا۔ میں نے کہا پتہ نہیں اس کی کیا وجہ۔ بعد میں میرے ذہن میں ایک بات آئی، اللہ کے قرآن کی صورتیں ہیں 114، ناطق کے قرآن کے خطبے بھی 114۔ خدا کریم اس کو تعلیم میں شمار نہ کرے، اس کو احداث نعمت شمار کرے۔ مجھے 114 کے 114 حفظ ہے، اور میں اس کے حافظے کا امتحان ایک مرجع تقلید کو دے چکا ہوں الحمدللہ۔ تو ایک خطبے میں سرکار فرماتے ہیں، الا ترون الی الحق لا یعمل بہ والی الباطل لا یتناہی عنہ فلیرغب المؤمن لقاء ربہ محقا۔ فرماتے ہیں تم دیکھ نہیں رہے ہو، جب لوگوں نے کہا نا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، مدینہ میں بیٹھے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، آپ خانہ کعبہ جا کے طواف کرتے رہیں، روزہ رسول پہ حاضری دیتے رہیں، یہیں پر تبلیغ فرماتے رہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ سرکار جواب میں کہتے ہیں راستے میں، الا ترون، تم دیکھتے نہیں ہو، الی الحق لا یعمل بہ، کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا۔ سمجھنا ذرا، کربلا کی جنگ کا نقشہ کھینچ دیا، اور باطل سے روکا نہیں جا رہا۔ تو جو مومن ہے وہ اللہ سے ملنے کے علاوہ چوائس کیا رکھتا ہے؟ لیجئے امام حسین نے مسئلہ حل کر دیا، جب حق پہ عمل نہ ہو رہا ہو، جب باطل سے روکا نہ جا رہا ہو، تو مومن کو چاہیے کہ اللہ سے مل جائے۔ تو کربلا کی جنگ لقاء اللہ اور لقاء الشیطان کے درمیان جنگ ہے۔ حسین اللہ کو ملنے جا رہے ہیں، یزیدی شیطان کو ملنے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ امام جا رہے ہیں لقاء الہی کے لیے، ملاقات الہی کے لیے، امام کے دشمن جا رہا ہے ملاقات شیطان کے لیے۔ اب مذہب واضح نہ ہو گیا کہ جو اللہ کی لقاء والا ہے وہ مسلمان بھی ہے، وہ مومن بھی ہے، وہ معصوم بھی ہے، وہ امام بھی ہے، وہ ہادی برحق بھی ہے، وہ سید شباب اہل الجنہ بھی ہے، پروردہ آغوش رسالت و عصمت و امامت بھی ہے۔ اور جو وہ ہیں وہ دنیا دار ہیں، ہوس پرست ہیں، کریکٹر لیس ہیں، گالی گلوچ دینے والے ہیں، بد گفتار ہیں، بد کردار ہیں۔ تو اب سمجھ میں آ گئی بات ایک کہ یہ کربلا کا معرکہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے، دو کرداروں کی جنگ ہے۔ ایک طرف حق ہے، دوسری طرف باطل ہے، ایک طرف سچ ہے، دوسری طرف جھوٹ ہے، ایک طرف حقیقت ہے، دوسری طرف جال سازی ہے، ایک طرف خدا پرستی ہے، دوسری طرف بت پرستی ہے۔ یہ دو کریکٹر آپس میں ٹکرائے ہیں۔ دیکھیے یہ جو احمق کہتے ہیں کہ یہ شہزادوں کی جنگ تھی، اگر یہ شہزادوں کی جنگ ہوتی علی سبیل فرض، ان احمقوں کو جواب دے رہا ہوں، اگر یہ شہزادوں کی جنگ ہوتی تو جب بی بی پاک نے، بی بی زینب نے بھرے دربار میں سینکڑوں ہزاروں کے مجمع کے سامنے، سفیروں وزیروں کے سامنے، حاکموں کے سامنے، غلاموں آقاؤں کے سامنے، زنوں مرد کے سامنے بندے ہاتھوں کے ساتھ ملعون یزید سے کہا اسکت، کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ خاموش اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد،
تو اس نے کیوں نہ کہا کہ میں غلام نہیں ہوں، میں تو شہزادہ ہوں؟ جو دعویٰ یزید نہیں کر سکا یزیدی آج کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ لیجئے، منزل بہت قریب ہو رہی ہے۔ یہ جو ملاعین آج کل عجیب و غریب گفتگو کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت کے قابل ہے تو ہدایت کرے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہم سارے مسلمانوں کو محفوظ و مصون و معمون فرمائے۔ بالکل محبت پیار کے ساتھ بات سمجھانی ہے امت مسلمہ کو، مذہب سمجھانا ہے قاتلان حسین کا۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ قرآن کہتا ہے اگر کبھی بھی حق نے باطل کی بیعت کر لی ہوتی، ہاں میں ہاں ملا لی ہوتی، تو نہ زمینیں رہتی، نہ آسمان رہتے، نہ مخلوق رہتی۔ زمینوں کا رہنا بتاتا ہے کہ کبھی باطل کے سامنے حق نہیں جھکا، یہ زمین بتاتی ہے کہ کبھی بیعت نہیں ہوئی، یہ مخلوق بتاتی ہے کہ بیعت نہیں ہوئی۔ اگر بیعت ہو جائے تو کائنات تباہ ہو جائے۔ وجود کائنات انکار بیعت حسین کی وجہ سے ہے۔ تم تو مٹی میں مٹی ہو گئے ہوتے اگر حسین انکار نہ کرتے، تو جس کے انکار نے کائنات بچا لی اس کے اقرار توحید سے بخشش نہ ہو تو کیا ہو؟ یہ 10ویں دلیل آ گئی، الدلیل الاحد العشر۔ اب میں 11ویں دلیل آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کر رہا ہوں۔ ثعلبیہ کے مقام پر ثعلبیہ ایک جگہ ہے، یہ جو منازل ہے نا مکہ سے کربلا کی، ان میں ایک ہے ثعلبیہ، فا عین لام با یا ہا۔ ثعلبیہ کے مقام پر ایک شخص کوفے سے آ رہا تھا، کوفے کے حالات دریافت کیے تو اس نے کہا کہ سرکار کوئی ارشاد، کوئی حکم، کوفے کے حالات بہتر نہیں ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ لو لقیتک فی المدینہ، اگر میں تجھے مدینہ میں ملا ہوتا تو لأریک اثر جبریل فی دارنا ونزولہ بالوحی علینا۔ اے بھائی، اگر میں تجھے مدینے میں ملا ہوتا تو میں تجھے جبریل دکھاتا۔ تھک گئے ہیں میرے خیال میں؟ ایک ہے جو ابلیس دکھا رہا ہے، ایک ہے جو جبریل دکھا رہا ہے، دونوں کا مذہب ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تجھے اثر جبریل دکھاتا، جبریل جب اللہ کی طرف سے وحی لے کے آتا ہے تو میں تجھے زیارت کراتا۔ امام نے ایک مسئلہ اور حل کر دیا کہ ہر ایک امام نہیں ہوتا، ہر ایک خلیفہ نہیں ہوتا، ہر ایک ولی نہیں ہوتا، ہر ایک اولی الامر نہیں ہوتا۔ ولی وہ ہوتا ہے، خلیفہ وہ ہوتا ہے جو جبریل دکھا سکے، یعنی جبریل اس کے اشارہ فرمائے، وہ اشارہ کرے۔ یوں میں کہوں کہ جس کے پاس جبریل کا ریموٹ ہو اسے امام کہتے ہیں۔ سید الشہداء مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ اب یہ گفتگو تقریباً سمپ ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ انشاءاللہ 10 مجالس اس پہ پڑھنی ہے، آج یہ دوسری مجلس۔ کوئی تھوڑا بہت پتہ تو چل جائے کہ امام حسین علیہ السلام کے جو
कातिल थे वो कौन थे और उनका मजहब क्या था। आइए एक आयत पढ़ता हूं। एक आयत है कि वमा जअलना रुअया अल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास वशजरतल मलऊनता फिल कुरान। हुजूर आए घर से, ये दलील हो गई 11वीं। हुजूर आए मस्जिद नबवी में और हुजूर बड़े परेशान थे। जाहिर है कि हुजूर को जब परेशान देखा तो सहाबा किराम ने पूछा खैर तो है सरकार, आज बड़े परेशान हैं। तो फरमाते हैं कल रात को एक ख्वाब देखा था, वो ख्वाब बड़ा खतरनाक है, उसे परेशान कर दिया है। हुजूर अभी ये कह ही रहे थे कि जिब्रील आ गए और ये आयत ले आए, वमा जअलना रुअया अल्लती अरैनाका। वो ख्वाब आपने नहीं देखा, अल्लाह कहता है हमने दिखाया है। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। सुबहान अल्लाह। वो ख्वाब यानी जिसको ख्वाब भी अल्लाह दिखाए उसके बेदारी के काम वो खुद कैसे करेगा। ख्वाब हमने दिखाया है। अच्छा ये जो आपने देखा है ना, ख्वाब क्या था सुन लीजिए। ख्वाब ये था कि सरकार ने फरमाया मैंने अपने मिंबर पर बंदर नाचते हुए देखे। तो एक बात तो और तय हो गई, हमेशा मिंबर रसूल पे इंसान नहीं आते। कभी कभी बंदर भी आ जाते। मैंने अपने मिंबर पे बंदर नाचते हुए देखे, मैं हो गया हूं परेशान। अल्लाह ने फरमाया ये हमने ख्वाब दिखाया है, फिक्र न कीजिए मेरे हबीब, आपको हम बता देते हैं, आपको बता देते हैं ये कौन है। वमा जअलना रुअया अल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास। ये है फितना, ये बंदर है फितना। व शजरतल मलऊना, और ये सारा मलऊन शजरा है यजीद के खानदान का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या अली या अली। अलम तरा कैफा, आप देखें, ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा तोती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा व यज़रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास लअल्लहुम यतज़क्करून। ये अजीब आयत है। ऐ मेरे हबीब आपने नहीं देखा, ये सिर्फ ख्वाब ही आपको जहन में है। आपने नहीं देखा कि अल्लाह ने कुरान में मिसाल बयान की है कलिमा तय्यबा की शजर तय्यबा के साथ। कलिमा तय्यबा है शजर तय्यबा की तरह। अस्लुहा साबितुन, असल जो है उसकी जड़ वो है जमीन में। व फरुहा फिस्समा, किसी ने पूछा हुजूर से असल क्या है, फर क्या है? फरमाया असल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फर अलीयुल वलीयुल्लाह। अजीब है। कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा, उस पर फल लगते रहते हैं हर वक्त। पूछा फल से क्या मुराद है? अल इमामु बादा इमामिन, हर दौर में एक इमाम रहेगा। शजर तय्यबा का हर दौर में एक इमाम रहेगा। जो मुद्दई थे शजर तय्यबा के, उनके इमाम तो पहली सदी हिजरी में खत्म हो गए। अजीब है, ये अजीब मंजिल फिक्र है। एक न एक इमाम रहेगा और अल्लाह मिसाल बयान करता है लोगों के लिए ताकि वो सोचें समझें। और फिर वह मसलो कलिमतिन खबीसतिन कशजरतिन खबीसतिन उजतुस्सत मिन फौकिल अर्ज़ मा लहा मिन करार। और कलिमा खबीसा की मिसाल है शजरा खबीसा की तरह। शजरा खबीसा क्या होता है कि जिसकी जड़ कोई नहीं होती,
جس کی جڑ نہ ہو یعنی اصولی نہ ہو، اس کی جڑ نہیں ہوتی اور وہ اکھڑ جاتا ہے، اس کا کوئی قرار نہیں ہوتا۔ شجرہ خبیثہ کا ایک لفظ آ گیا شجرہ خبیثہ، ایک لفظ آ گیا شجرہ ملعونہ۔ حضور سے پوچھا گیا شجرہ ملعونہ کیا ہے، شجرہ خبیثہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الخلافت محرمۃ علی آل ابی سفیان، دونوں وہ ہیں جن پر خلافت حرام ہے۔ تو مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک ہے شجرہ طیبہ، ایک ہے شجرہ خبیثہ۔ شجرہ طیبہ ذبح ہونے والے، شجرہ خبیثہ قتل کرنے والے۔ پورے قرآن میں دیکھ لیں، شجرہ خبیثہ کبھی مسلمان کے لیے نہیں کہا، شجرہ ملعونہ کبھی مسلمان کے لیے نہیں کہا۔ یہی دلیل ہے اگر امام حسین کے قاتلوں کا شجرہ خبیث ہے، ملعون ہے، تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے وہ کافر ہے۔ شجرہ ملعونہ، شجرہ خبیثہ۔ اب پتہ چل گیا بندر جو ناچتے ہیں ہوتے بندے ہیں، وہ 11ویں دلیل، لگتے بندر ہیں۔ اللہ ان کا سٹیٹس بدل دیتا ہے۔ وہ 313 بندر یاد ہے درس میں؟ ہاں، وہ جو کنورٹ ہوئے تھے، جو تبدیل ہو گئے تھے، ہاں کھانے سے روکتے تھے۔ یہ تو ہمارے ہیں کہ کھانا کسی کو کھانے نہیں دے رہے پھر بھی بندر نہیں بن رہے۔ جی ہاں، عجیب ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے۔ اب وہ مجھے کسی نے کہا، یہ چند دن پہلے کی بات ہے، بہت بڑا سائنٹسٹ ہے ہمارا، شیعہ ہے، مومن ہے، بہت بڑا، سب سے بڑا سائنٹسٹ تقریباً یہ امریکہ کے 4 سائنٹسٹ میں سے۔ اس نے کہا کہ آپ کا کیا نظریہ ہے ڈارون کی تھیوری کے بارے میں؟ ڈارون کی تھیوری پتہ ہے نا شاہ جی، پتہ ہے نا سجاد شاہ جی؟ ہاں، کہ بندر سے ایولیوٹ ہو کے، ایلیویٹ ہو کے، ایولیوشن، ہاں وہ ایلیویٹ ہو کے تو آہستہ آہستہ وہ انسان بنا ہے نا، اس کو کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں تو مانتا ہوں۔ میں نے کہا میں ڈارون کی تھیوری کو تو نہیں مانتا، میں قرآن کی تھیوری کو مانتا ہوں۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا بندر سے انسان بنتا تو میں نے نہیں دیکھا، انسان سے بندر بنتے دیکھے ہیں۔ تو بندر کون ہوا؟ جس کا حق نہ ہو، یا میں سمپل کر دوں، جو نبی جیسا نہ ہو اور داڑھی شریف رکھ کے، عباء شریف پہن کے، دستار شریف پہن کے بیٹھ جائے نبی کی جگہ، اسے کہتے ہیں بندر۔ کوئی سمجھے یا نہیں؟ یعنی وہ جو کہ اہل نہ ہو، کیپیبل نہ ہو، وہ اہل نہیں تھا نبی کی جگہ بیٹھنے کے لیے، بیٹھ گیا، وہ ہو گیا بندر۔ تو ایک مسئلہ تو حل ہو گیا نا، کہ بندر وہ ہوتا ہے جو نااہل مسند خلافت پہ بیٹھ جائے، اسے کہتے ہیں بندر۔ تو اور کسی کو کہے نہ کہے، یزید تو پکا بندر ہے نا۔ یزید تو پکا بندر ہو گیا نا، مروان بھی ہو گیا، ولید بھی ہو گیا، پلید بھی ہو گیا، جتنے ہیں حاکم یہ سارے کے سارے ہو گئے، گورنر جتنے بھی گورنر سارے کے سارے بندر ہو گئے۔ مسئلہ حل ہو گیا کہ جو قاتل حسین کے ہیں نا، توجہ رہے، جو حسین کے قاتل ہیں وہ بندر ہیں۔ اب مجھے بتائیں بندر کا مذہب کیا ہوتا ہے؟ بندر مسلمان ہوتا ہے یا کافر؟ اب بتائیں، جب بندروں کا ہی کوئی مذہب نہیں ہوتا تو کیسے پوچھ رہے ہیں کہ یزید کا مذہب کیا ہے، شمر کا مذہب کیا ہے، عمر سعد کا؟ پہلے تھے انسان، جب قتل حسین میں ہاتھ ڈالا تو بندر بن گئے۔ لہذا اب وہ انسان رہے ہی نہیں، کوسچنیبل ہی نہیں ہے کہ وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے۔ آخری بات عرض کریں اور آج کی حد تک آپ سے اجازت لے لیں۔
दामन वक्त कोताह हो रहा है, एक दलील और सुन लीजिए और इंशाअल्लाह इसी पर आपकी जहमतों को तमाम कर देंगे। नंबर हो गया 12वां, बस ये सानी अशर सुन लें, अदलील साने अशर, 12वीं दलील सुन लें और इजाज़त दे दें, फिर इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे दूसरी जगहों पर। कल इंशाअल्लाह यहाँ एक मजलिस है शब शहादत की मुनासबत से, और वो जो मौलाना साहब हैं काज़मी साहब वो पढ़ेंगे, सफदर रज़ा काज़मी या सफदर हुसैन काज़मी, सफदर रज़ा काज़मी साहब आगा के वतन के हैं। तो ज़रा आप तशरीफ़ लाइएगा, मुख्तसर मजलिस होगी मगर वही मगरिब के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह वो कल आ रहे हैं। तो आज मैं आपकी ज़हमतों को तमाम करूँ, एक 12वीं दलील और सुन लीजिए और इसके बाद इंशाअल्लाह ज़हमत ख़त्म हो जाएगी। जब हुसैन इब्न अली पैदा हुए तो जिब्रील ने आके हुजूर को इतला दी। अल्लाह ने फरमाया कि अखबिर हो, मेरे रसूल को जाके बता जिब्रील, ये बता देना कि अशरार उम्मतिक यक़्तुलूनहु, जो आपकी उम्मत के शरारती हैं वो कत्ल करेंगे आपके इस बेटे को, शरारती कत्ल करेंगे आपके इस फर्जंद को, इस बेटे को। फवैलुल लिल कातिल, फरमाया जहन्नम की निचली वादी है कातिल हुसैन के लिए। ववैलुल लिस्साइक, जो कोई रिसोर्सेज मुहैया करे कत्ल हुसैन के, उसके लिए भी जहन्नम की निचली वैली और वादी है। ववैलुल लिल काइद, खा कोई लीडर बन के आए हुसैन को मारने के लिए, या सोल्जर बन के आए, या मुआविन बन के आए, मददगार बन के आए, सबके लिए जहन्नम की निचली वादी है। ये वादी किसके लिए होती है? फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना, ये तो उन नमाजियों के लिए वैल थी कि जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनाऊन अल माऊन, जो शिर्क खफी करते हैं उनके लिए होती है वादी। जो शिर्क खफी यानी रिया करते हैं, मसला हल हो गया कि जो नमाज का मुनकिर हो वो शिर्क खफी करता है, जो इमाम का कातिल हो वो शिर्क जली करता है। इसलिए जहन्नम, और ये जो कहा इसलिए कहा कि जहन्नम अशवको फ़इन्न नारा अशवको लिक़ातिल हुसैन मिम्मन, उससे ज्यादा जहन्नम मुश्ताक है कातिल हुसैन की, मिम्मन अता अल्लाह, जो अल्लाह के मुती है ना, अल्लाह के नेक बंदे हैं, जन्नत उनकी इतनी मुश्ताक नहीं जितनी जहन्नम कातिल हुसैन की मुश्ताक है। अबदी जहन्नम उसे होती है जो दायरा इस्लाम से खारिज हो। लिहाजा इसका मजहब यह था कि यह मुल्हिद था, यजीदी भी मुल्हिद थे। इसीलिए हुसैन इब्न अली ने जब पूछा, वहां तकरीर यहां रुकी थी, कि क्यों मुझे कत्ल कर रहे हो, तो कहने लगे बुग़्ज़न ले अबी का बे बदरिन व उहद, बदर और उहद में तेरे बाप ने जो हमारे बुजुर्गों को मारा था, हमें बुग़्ज़ है तेरे बाप से, तो करबला की जंग हुब्बे अली और बुग़्ज़ अली की जंग। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तकरीबन आज की हद तक 12 दलाइल आपकी खिदमात आलिया में पेश कर दिए, और अब आखिरी जुमला पहले मैं दुआ कर लूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह बानियान मजलिस को जज़ाए खैर दे, हसनैन बुखारी को, अहमद बुखारी को, सिफ्तैन बुखारी को, रुबाब को
ग्रैंड चिल्ड्रन जो एजाज शाह जी के हैं, खुद एजाज शाह को अल्लाह ताला सलामत रखे, एजाज शाह के भाई को अल्लाह ताला मुकम्मल सेहत अता फरमाए, और अहमद की वालदा माजिदा के दर्जात बुलंद हों, अल्लाह उन्हें जवार बीबी पाक में आला मकाम नसीब फरमाए। इस मजलिस के इनेकाद पर, खिदमत अज़ा पर बुखारी फैमिली को अल्लाह बहुत अजर दे, बानियान मजालिस को अल्लाह अजर दे, खिदमत गुजारान अल-महदी को, खुदामुल महदी को, गुलामान महदी को अल्लाह ताला अजर दे, पढ़ने सुनने वालों को अल्लाह अजर अता फरमाए। किसी को भी आज के इस सिलसिला मजलिस से खाली हाथ न पलटाए। बस तकरीर यहाँ इख्तिताम पजीर हो गई और हम इस नतीजे पे पहुँच गए कि इन लामज़हबों का, इन मुल्हिदों का, इन मुशरिकों का, इन काफिरों का, इन फासिकों का कोई मज़हब नहीं। ये बुग़्ज़ अली की वजह से बुग़्ज़ रसूल में भी मुब्तला थे, बुग़्ज़ इलाही में भी मुब्तला थे। न ये कुरान को मानते थे, न इमाम को मानते थे। इन्होंने बादल न खास्ता कलमा पढ़ा था सिर्फ अपने मतालिब के लिए, पॉलिटिकल इश्यूज़ के लिए। इनमें कोई सिंसियरिटी नहीं थी जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया। जब जिब्रील कह रहे हैं कि अल्लाह कह रहा है कि ये शरार उम्मत हैं, शरार उम्मती और अशरार उम्मती दो लफ्ज़ हैं। अला शर्र दवाब, अला शरार दवाब भी रिवायत में है कि जिन घोड़ों पे ये आएंगे हुसैन को मारने के लिए, वो घोड़े भी जलील हैं। अंदाज़ा लगाएं, ये भी जलील हैं, शैतान शरीर हैं, वो घोड़े भी जलील हैं जिन पर ये आएंगे। अल्लाह करीम दुश्मनान हुसैन इब्न अली को नेस्तो नाबूद फरमाए, कातिलान हुसैन इब्न अली के चाहने वालों को नेस्तो नाबूद फरमाए। ऐनमा सुक़िफ़ू, जहाँ भी मिल जाएं उन्हें कत्ल कर डालो। और फिर कुरान ने कहा कुत्तिलू तक़तीला, ऐसे मारो कि इबरत बन जाए। अब समझ में आ गई बात कि मुख्तार ने क्यों इबरत बना के मारा। कुरान कहता था कि ये जहाँ मिले मलऊनीना, ये मलऊन जहाँ मिले उन्हें कत्ल कर डालो। और आबिद बीमार को जब भी कोई सर मिलता, ख़ास तौर पे तश्त में रख के, तो अपने बाबा का सर याद आ जाता। जब आबिद बीमार पहुँचे थे दरबार इब्न ज़ियाद में, तो मुख्तार को बुलवाया गया। मुख्तार कैदी थे। ये सईद सजाद ने मंजर देखा। जैसे मुख्तार आए तो मुख्तार से इब्न ज़ियाद ने कहा तुम्हें कौन छुड़ाएगा जेल से। तो मुख्तार कहते हैं मेरा मौला आता होगा। कहा अगर तेरा मौला मैं यहीं दिखा दूं तो पहचान लेगा। मैं अपने मौला को कैसे ना पहचानूं। इस मलऊन ने उस तश्त पर से सरे हुसैन पर जो रुमाल रखा था वो हटा दिया। जैसे ही इसने सरे हुसैन बुरीदा देखा तो इसने कहा वाह मोहम्मद, वाह अलिया, वाह फातिमा, वाह हसना, वाह हुसैन। और फिर इसने मुख्तार ने दुआ की, या अल्लाह उस वक्त तक मुझे मौत न देना जब तक इसी मलऊन का सर ऐसे ही तश्त पे रख के मैं अपने इमाम सजाद की खिदमत में पेश न करूं। सुबहान अल्लाह, वाह। ये जाहिर है चौथे इमाम की मजलिस है। मैं जब बच्चा था तो खुशाब में हमारे यहाँ एक मजलिस होती थी, जलसा होता था, तो वहाँ एक कुर्सी खाली पड़ी होती थी। मैं पूछता था स्टेज सेक्रेटरी साहब से कि मौलाना साहब ये कुर्सी खाली है, इस पे कोई बैठता नहीं। तो वो कहते थे ये इमाम सजाद की कुर्सी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी बाकायदा इन मजलिसों में इमाम सजाद को बुलाया जाता था। इमाम सजाद का एक तारुफ ये है कि वो रावी करबला भी है, वो साहिब अज़ा भी है। अर्ज करूं आबिद बीमार के मसाइब। पहली मुसीबत तो मैं ये बताऊंगा कि चमड़े का बिस्तर शिमर मलऊन ने आबिद बीमार के नीचे से खींचा। कैसे कहूं, हुज्जत खुदा मुंह के बल जमीन पे गिर पड़ी। शोर बुलंद हुआ, एक शोर बुलंद हुआ।
نیم غشی کے عالم میں تھے میرے مولا سجاد. کہا پھوپھی اماں یہ شور کیسا ہے؟ پھوپھی اماں بتا نہ سکی. ایسا وہ سخت امتحان تھا. وہ بی بی نے صرف قنات کا پردہ سرکا دیا. جیسے سرکایا نا تو کیا دیکھا کہ بابا کا سر نوکے نیزہ پہ چڑھ چکا. اللہ اکبر. یہ مفتی شریعت ہے. ان سے پہلا مسئلہ جو پوچھا گیا معلوم ہے وہ کیا؟ جب سارے خیموں کو آگ لگ گئی. جب ہم بچے تھے آپ کو بھی یاد ہوگا ذاکر پڑھتے تھے. ایک خیمے کو آگ لگتی بی بی دوسرے میں چلی جاتی, دوسرے کو آگ لگتی تیسرے میں چلی جاتی. خدا کی قسم ایسے نہیں ہے. چاروں طرف سے ان ظالموں نے خیموں کو آگ لگا دی. قبلہ آیت اللہ حسین بخش کہتے تھے دعا کرو ایسے گھر کو آگ نہ لگے جہاں کوئی بجھانے والا نہ ہو. فرماتے تھے ایسے گھر کو بھی آگ نہ لگے جہاں پانی نہ ہو. اللہ اکبر. مچھلیاں دریائے عصمت کی باہر آئیں اور بی بی زینب نے پوچھا بیٹا سجاد کیا حکم شریعت ہے؟ پاسبان شریعت کی نواسی, پاسبان شریعت کی بیٹی. اللہ اکبر. کتنی شریعت کی پابند ہے. ایمرجنسی میں بھی شریعت پوچھ رہی ہے. امام نے اشارہ کیا الی البر. پھوپھی اماں خاک شفا کا پردہ بنا کے نکل جا. چادریں تو لٹ چکی تھی. اللہ اکبر. کیا مصائب میں بیان کروں. سادات خاص طور پہ اگر کوئی امام سجاد کی اولاد ہے, اتنا وزنی توق تھا. سوچ رہا ہوں میں کیسے پڑھوں یہ روایت. اتنا وزنی توق تھا کہ راوی نے لکھا امام سجاد ایسے چلتے تھے جیسے بوڑھے کی کمر جھک گئی ہو. پڑھو روایت. کسی نے پوچھا بازار شام میں کیا منظر دیکھا ہے؟ کہ رجل یمشی علی الرکوع. سبحان اللہ. ایک ایسا بندہ دیکھ کے آیا ہوں جس کے ہاتھ میں مہار ہے اونٹوں کی, وہ رکوع میں چلتا ہے, قیام میں نہیں چل سکتا, رکوع میں چلتا ہے. اللہ اکبر. کیا مصائب ہیں عابد بیمار کے. اللہ اکبر. پھوپھیوں, ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کو سر برہ نہ دیکھنا, یہ کلیجہ ہے عابد بیمار کا. عابد بیمار اتنے غیرت مند تھے کہ راویوں نے لکھا کہ شب عاشور میں جب شور بلند ہوا نا تہجد کا, قرآن کی تلاوت کا, خیام حسینی سے, انصار حسینی کے خیام سے, تو امام سجاد آئے اپنے بابا کے پاس. کہتے بابا کیا یہ ممکن نہیں آپ کے اصحاب کے خیمے ذرا میری پھوپھیوں کے خیموں سے دور لگا دیے جائے؟ امام نے کہا آج ہمارا انتظام ہے بیٹا, ایسے ہی رہنے دو, اگر کل خیمے بچ جائے جہاں مرضی لگا لینا. جو اپنی پھوپھیوں کے کانوں میں اپنے بابا کے نیک اصحاب کی قرآن کی آواز برداشت نہیں کر سکتے تھے, انہوں نے گویہ عورتوں کی آوازیں کیسے برداشت کی ہوں گی. سبحان اللہ. عجیب طریقے سے امام کے عجب جملے ہیں. امام فرماتے ہیں جب خود امام ایک جملہ کہے نا تو سمجھ لیں کہ وہ روایت بالکل مستند ہے. فرماتے ہیں آتونا بحبال وربتونا کالانعام. پردے سے ترجمہ کروں گا. یہ ظالم رسیاں لے آئے اور ہمیں ایسے باندھ دیا جیسے جانور باندھے جاتے. برداشت کریں تو میں کہوں یہ گھسیٹتے تھے عابد بیمار کو, باقر العلوم کو, بچوں کو گھسیٹتے تھے بازاروں کے اندر. تبھی تو جب بلوائے عام میں بی بی زینب کو دیکھا, میرے امام نے عجب جملہ کہا یا لیتنی لم تلدنی امی, کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا, میں نے زینب کا کھلا سر بلوائے عام میں نہ دیکھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے.
اللہ آباد و شاد رکھے. یہ عابد بیمار کی مجلس ہے, یہ غیور امام کی مجلس ہے, یہ قیدی آغا کی مجلس ہے, یہ صابر امام کی مجلس ہے, یہ نوح خان کی مجلس ہے, کربلا والوں کے ماتمی کی مجلس ہے, کربلا والوں کے مجلسی کی مجلس ہے. اللہ اکبر. بس طویل زحمت نہیں, 4 جملے چھوٹے چھوٹے اور عرض کرنے ہیں. ایک جملہ تو یہ ہے, میں نے قبلہ آیت اللہ حسین مغجارہ سے پوچھا تھا 1990 میں امریکہ آ رہا تھا, ویزا لگ چکا تھا. میں جامعہ امامیہ کربلا گاہ میں شاہ حاضر ہوا. میں نے کہا قبلہ آپ نے کتنے اماموں کو دیکھا ہے؟ فرمانے لگے ہر امام کو دیکھا, اور رو پڑے. کہتے جیسے تیرے مولا سجاد کو دیکھا ہے نا. یہ جملے تھے قبلہ کے. 8 پہر میں کھانا نہیں کھا سکا جو عابد بیمار کو دیکھا. میں نے کہا کیسے دیکھا؟ کہ ایک دن میں نے دیکھا, میں نے کہا کہ مولا سجاد, میں شہنشاہ مصائب شمار ہوتا ہوں, جتنے مصائب میں نے پڑھ لیے ہیں کافی ہے نا, کوئی ایگزیجریشن تو میں نہیں کر رہا ہوں. جو گریہ ہم کر رہے ہیں آپ کو قبول ہے؟ آپ نے فرمایا 1400 سال میں جتنا گریہ شیعوں نے کیا ہے, میری بہن کو لگنے والے ایک تماچے کا مداوع نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلا. میں نے تو شام میں بی بی سکینہ رقیہ کے روضے پر سنا تھا, ایک طوفان تھا بکا کا. 500 تقریباً ایرانی رہے ہوں گے. ایک شیخ روایت پڑھتا, پھر وہ چپ ہوتا, پھر وہ دھاڑے مارتے, ٹکرے مارتے, پھر پڑھتا. وہ کہتے ان روایت را دوبارہ بخوان, ان روایت را دوبارہ بخوان, ان روایت را دوبارہ بخوان. دوبارہ پڑھ روایت کو. وہ روایت یہ پڑھ رہا تھا, سیلی کے شمر بر صورت یتیم حسین زد, صورت دختر حسین را کبوت کر. جو تماچا شمر نے سجاد کی بہن کو مارا, یتیم حسین کے چہرے کی ڈائریکشن بدل گئی. تصور کریں ذرا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس 2 جملے اور رہ گئے. عابد بیمار کے مصائب کے 2 جملے اور. پوچھا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ فرماتے تھے الشام, الشام, الشام. 1 مرتبہ نہیں, 3 مرتبہ. سب سے زیادہ مجھے تکلیف شام میں ہوئی, سب سے زیادہ اذیت. بتاؤں میں روایت, جو اصل روایت ہے بتاؤں. کسی نے پوچھا امام سجاد سے کہ سرکار شام میں کوئی انوکھا ظلم ہوا؟ ایک مرتبہ خون رونے لگ گئے. 37 سال خون روئے ہیں, 37 سال خون رونے لگ گئے, اور کہتے ہیں بھائی میں تجھے کیا بتاؤں, 15 اذانیں بازار شام میں سنی. چھوٹا سا بازار ہے, چھوٹا سا, بھیڑ اتنی تھی, مجمع اتنا تھا. میں نے خود یہ روایت دیکھی ہے. ایک جگہ ایسی آ گئی, بھیڑ اتنی بڑھ گئی کہ علی کی بیٹی اٹھ کے نہیں چل سکی, بیٹھ کے چلنے لگی. عابد بیمار سے پوچھنے والوں نے پوچھا تماش بین کتنے تھے, برداشت کر سکیں گے؟ فرماتے ہیں 5 لاکھ تماش بین. میری پھوپھیوں, بہنوں, ماؤں, بیٹیوں کے سروں کا تماشا کرنے کے لیے موجود تھا. اور پھر ایک نے پوچھا آپ کے بارے میں پتہ کیسے چلتا کہ قافلہ کدھر گیا؟ کہا ہمیں اتنے تازیانے لگتے, اتنے پتھر لگتے, ہم جدھر بھی جاتے خون کی لکیریں جاتی. اللہ اکبر, سبحان اللہ. آخری جملے ہیں, بس اب تابوت برآمد ہوگا. آخری جملوں پہ آ گیا. وہ ایک ہی جملے ہیں, ایک ہی قسم کے جملے ہیں کہ جیسے ہی عابد بیمار کی روح نے قضا کی, بس اس سے آگے نہیں جاؤں گا. تو مرثیہ پڑھا باقر العلوم نے, رخ کیا کربلا کا, اور میرا مولا کہتا ہے کربلا والو تمہارا ذاکر مر گیا, کربلا والو تمہارا نوح خان مر گیا,
کربلا والوں تمہارا مرثیہ خان مر گیا، کربلا والوں تمہاری مجلسوں کا بانی مر گیا، تمہارے لیے حلقے لگانے والا مر گیا، ماتم کرانے والا مر گیا، ماتم حسین۔